ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بلند آواز سے محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں بے شمار مقامات پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ جب میرے محبوب کا ذکر کرو تو ان کی شان کے لائق ذکر کرو، اور کوئی ایسا لفظ ان کی شان میں نہ بولو جس سے ان کی شان کم ہوتی ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا انظرنا کہو. یعنی صحابہ راعنا فرماتے تھے ہم پر رعایت کیجیے. اس کو یہودی جو ہے کھینچ کر کے کہتے تھے راعینا، جس کا معنی ہوتا تھا ہمارا چرواہا. تو اللہ تبارک و تعالی نے راعینا کہنے سے منع فرما دیا اور فرمایا انظرنا کہو. یعنی تم راعینا کہتے ہو لیکن یہودی بگاڑتے ہیں اور راعینا کہتے ہیں جس کا معنی چرواہا ہوتا ہے. تو تم یہ کہو انظرنا، یعنی اے اللہ کے رسول ہم پر نظر کرم فرمائیے. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کو اس طرح سے نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل برباد کر دیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اس سے پتہ چلا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے اچھے انداز میں ہونا چاہیے، القاب کے ساتھ ہو، اور ایسے الفاظ کا انتخاب کیا جائے جس سے حضور کی شان میں کمی نہ ہو بلکہ ان کی عظمت و شان اس سے واضح ہوتی ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک طرف نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں کی جماعت جس کو ہم دیوبندی کے نام سے کہتے ہیں، اب ان کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں وہ تو ہیں ہی، نیٹ پر جائیے اس وقت کا بالکل زندہ کافر ارشد مدنی جو ہے اس کی ایک ویڈیو کے اندر معاذ اللہ وہ کہہ رہا ہے وہ بکریاں چرانے والا، وہ یتیم، اس طرح کے اس کے الفاظ موجود ہیں. سوشل میڈیا پر اس کی وہ کلپ بھی موجود ہے ارشد مدنی کی، جس کو ہم مسلمانوں کا بہت بڑا حمایتی سمجھتے ہیں کہ جب دیکھو وہ مسلمانوں کے حق میں لڑ رہا ہوتا ہے. بکریوں کو چراتا تھا. اللہ نے ایک یتیم کو پیدا کیا جس کا باپ جا چکا تھا. بکریوں کو چراتا تھا.
اللہ نے ایک یتیم کو پیدا کیا جس کا باپ جا چکا تھا. جو حضور کے لیے اچھے الفاظ استعمال نہ کر سکے وہ مسلمانوں کا مددگار کب بن سکتا ہے؟ جب وہ مسلمانوں کے آقا کے لیے اچھے لفظ کا انتخاب نہیں کر سکتا ہے، مسلمانوں کی جان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جب اس جانے جانا کے لیے وہ اتنے مردود لفظ استعمال کرتا ہے تو کیا وہ ارشد مدنی ہمارا حمایتی ہو سکتا ہے؟ ہم ہرگز اس کو اپنا حمایتی نہیں مانتے ہیں. اگر ہمارا کوئی حمایتی ہے تو فقط امام احمد رضا ہے، صرف اور صرف امام احمد رضا ہیں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی جو کتاب ہے فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں جلد میں صفحہ 625 پر ایک سوال کیا گیا، کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یتیم کہہ سکتے ہیں؟ اصل میں ایک مردود خبیث آدمی نے بیان دیا تھا کہ آپ یتیم تھے، غریب تھے، بیچارے تھے، معاذ اللہ. یہ حضور علیہ السلام کے لیے اس نے استعمال کیا. یہ دیوبندیوں کی پرانی عادت ہے کہ یہ جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو اس انداز سے ذکر کرتے ہیں جیسے عام لوگوں کا ذکر ہوتا ہے. تو اس نے کیا کہا کہ وہ یتیم تھے، غریب تھے، بیچارے تھے، معاذ اللہ رب العالمین. اس کے متعلق سوال کیا گیا، سوال 625 صفحہ نمبر پر ہے اور 626 پر اس کا جواب لکھا، بہت تفصیلی جواب لکھا. 626 627 628 629 630 631 32 33 34 35 تک جا کر کے اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب لکھا ہے. میں اس میں سے چند اقتباسات پیش کرتا ہوں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا، کیا حضور کو یتیم کہہ سکتے ہیں؟ آیا ایسے بندے کا بغیر توبہ کے بیان سننا، ملنا جلنا، سلام علیک کرنا اور اس کے ہیلپر سے، اس کے معاونین سے نکاح پڑھوانا، اس کے معاونین کے پیچھے نماز عید پڑھنا اور ایسے لوگوں سے ملنا جلنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی حضور کو جو یتیم کہے، غریب کہے، بیچارہ کہے، ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اچھا، اب ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی ان کے غلام ہیں. تو غلام تو اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں نا کہ غلام جس کا ہو اسی کے بارے میں ایسے لفظ استعمال کرے. اپنے آقا کے بارے میں کیا کبھی تم نے اپنے باپ کو بھی کہا ہے؟ بھائی دادا کے مر جانے کے بعد کیا باپ کو کہتے ہو کہ تو یتیم ہو گیا ہے؟ تو اپنے باپ کو تو تم یتیم نہ کہو تو پھر اس رسول اعظم کی شان تو باپ سے بھی بڑھ کر کے ہے. ان کو یتیم کہنا ہمارے ایمان کو کیسے گوارا ہوتا ہے؟ یقیناً ایمان ہو تب نہ گوارا ہو. یہاں تو ایمان ہی نہیں ہے تو مسئلہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ جب ایمان ہو تب شرم آتی ہے، یار میں اس نبی کو یتیم کیسے کہہ سکتا ہوں؟ جب میرے دادا کے جانے کے بعد میں اپنے باپ کو یتیم نہیں کہہ سکتا. جب میرا باپ اگر مالی طور پر کمزور ہو میں اپنے باپ کو غریب نہیں کہہ سکتا تو اس نبی کو کیسے غریب کہہ سکتا ہوں؟ جن کی شان یہ ہے کہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو جس نبی کی یہ شان ہو ہم اسے غریب نہیں کہہ سکتے. تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب یہ سوال آیا کہ کیا حضور کو یتیم کہہ سکتے ہیں اور جو یتیم کہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اب میرے اعلیٰ حضرت کا جواب سنیں. جواب تو بعد میں دیا، پہلے حضور کا ذکر کیا ہے، کیونکہ بتایا اعلیٰ حضرت نے کہ حضور کا ذکر ہمیں کیسا کرنا چاہیے. الجواب، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور اقدس قاسم النعم. اب یہاں ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ اس کی تشریح کریں تو گھنٹوں چاہیے. اللہ کا ایک نام ہے نا قدوس، الملک القدوس السلام المؤمن، 28ویں پارے میں اسی قدوس سے ایک لفظ نکلتا ہے اقدس. اعلیٰ حضرت نے حضور کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا، حضور اقدس، قاسم النعم، نعمتوں کو تقسیم کرنے والے،
مالک الارض، زمین کے مالک، رقاب امتوں کی لگام تھامنے والے. اب یہاں ایک ایک لفظ بہت عظیم ہے، میں سب کی تشریح نہیں کر سکتا، لیکن امام اہل سنت نے جو الفاظ استعمال کیے نا حضور کی شان میں، ایک لائن سے میں وہ پڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت جواب بعد میں دیتے ہیں، پہلے انداز کیا ہے ذکر کا. فرماتے ہیں حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب معطی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف الکرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عفو عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. تب نہ آج امام احمد رضا کی عظمتوں کا ترانہ گایا جاتا ہے. آج اعلی حضرت یوں ہی نہیں کیا جاتا ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے کہ اعلی حضرت کی عقیدت نے، اعلی حضرت کی محبت نے ہمارے عقیدے کو بچا کے رکھا ہے. اس انداز کے ساتھ میں امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے حضور کے القاب بیان کیے. پھر فرماتے ہیں ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وشرفہ واعظمہ کے شان ارفع و اعلیٰ میں الفاظ مذکورہ یعنی غریب، بیچارہ، یتیم، ان الفاظ کا اطلاق ناجائز و حرام ہے. سیدھا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا اعلیٰ حضرت ناجائز و حرام ہے، لیکن حضور کے القاب گنوائے. اور کتنے القاب گنوائے؟ حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب معطی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف الکرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عفو عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال. جو ہے 37 القاب گنوائے اور اس کے بعد میں فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تب دنیا کہتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. آج یوں ہی اعلی حضرت پہ سلام نہیں پیش کیا جا رہا ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے اتنا لکھنے کے بعد میں فرمایا کہ ان الفاظ کا اطلاق حضور کی شان کے اندر ناجائز و حرام ہے. پھر امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے کئی کتابوں کے حوالے دیے. خزانۃ الاکمل امام مقدسی کی، اس کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ اس میں لکھا ہے کہ حضور کا تذکرہ باعظمت اسما یعنی عظمت والے ناموں کے ساتھ میں حضور کا ذکر کرنا لازم و فرض ہے. اور فلا يجوز ان يقال انه فقیر غریب مسکین، اور جائز نہیں ہے حضور کو فقیر کہنا، غریب کہنا اور مسکین کہنا. یہ امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے حوالہ دیا. اس کے علاوہ اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے بے شمار جو ہے کتب کا حوالہ دیا. امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی یہ شان ہوتی ہے. اب یہ میں پورا جو اعلی حضرت نے جو جواب لکھا ہے یہ تو میں آپ کے سامنے اس وقت پیش نہیں کر سکتا. یہاں پر امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے جو ترجمہ کیا ہے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ جب اس کا ترجمہ فرماتے ہیں اے پیارے تمہارے روئے درخشاں کی قسم، تمہاری زلف مشکیں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، نہ تمہیں تمہارے رب نے چھوڑا نہ بیزار ہوا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور اے محبوب ہر آنے والی گھڑی یعنی جو آن آگے آتی ہے تمہارے لیے گزشتہ گھڑی سے بہتر ہے.
یعنی ہر آنے والا لمحہ تمہارے پچھلے لمحے سے بہتر ہے. تو گویا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت دن بدن بڑھ ہی رہی ہے. اور پہلے دن حضور کی عظمت کیا تھی اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے، اور دن بدن اللہ تعالیٰ ان کی عظمتوں کو بڑھا رہا ہے. اب کون عظمت مصطفیٰ کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ لہٰذا جب ان کے لیے الفاظ استعمال کیا جائے تو بہترین الفاظ کا انتخاب کیا جائے. امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، تو یہ ملعون کلمہ یعنی اس طرح کے کلمات استعمال کرنا یہ ملعون اور خبیث تر ہے، لہٰذا یہ سب سے بدتر ہے، سب سے بدتر ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایسے کا بیان سننا حرام، اس کے پاس بیٹھنا حرام، اس سے ملنا جلنا حرام، اسے سلام علیک کرنا حرام، اپنی تقریب میں اسے بلانا حرام، اپنا کوئی دینی کام اگرچہ صرف نکاح پڑھوانا ہو اس کے حوالے کرنا حرام. کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ نے فرمایا جب کبھی تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. لہٰذا جنہوں نے حضور کو یتیم کہا، یہ ارشد مدنی خبیث جو ہے اس کی ویڈیو ابھی بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے، جس کو ہمارے مسلمانوں کا بہت بڑا حمایتی سمجھتے ہیں. کبھی جو ہے طلاق کے مسئلے پہ لڑ رہا ہوتا ہے، کبھی وقف بل کو لے کر کے لڑ رہا ہوتا ہے. ساری چیزیں ہم مسلمانوں کے لیے ایک طرف ہیں، ہمارے لیے طلاق ہو یا اس کے علاوہ وقف بل ہو یا جتنے بھی مسلمانوں کے معاملات ہیں، ہمارے نزدیک مسلمانوں کے معاملات پر حقیقت میں وہی پہرا دے سکتا ہے جو عزت رسول پہ پہرا دے رہا ہو. جو حضور کی عزت نہ کرے وہ مسلمانوں کے معاملات کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے. اور مسلمانوں کے معاملات کی حفاظت کون کر سکتا ہے؟ صحیح معنوں میں امام احمد رضا کر سکتے ہیں. اس لیے کہ امام احمد رضا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عظمت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میدان میں مسلمانوں کے سپہ سالار نظر آتے ہیں، وہ کہ حضور کی عظمتوں کی حفاظت کی ہے. میرے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو اگر آپ پڑھیں، فتاویٰ دیکھیں اور اس کے علاوہ نعت یا دیوان دیکھیں، کبھی میرے آقا اعلیٰ حضرت نے حضور کے لیے ایسے لفظ کا استعمال ہی نہیں کیا جس سے معاذ اللہ تنقیص شان ہوتی ہو، حضور کی شان گھٹتی ہو. بلکہ حال تو یہ ہے کہ سب کچھ کہنے کے بعد بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. اور جب اعلیٰ حضرت ذکر کرتے ہیں کبھی فرماتے ہیں کعبے کے بدر الدجا، کبھی کہتے ہیں طیبہ کے شمس الضحیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا. اب اعلیٰ حضرت کے الفاظ سنیں، اعلیٰ حضرت کا جو سلام ہم پڑھتے ہیں، کیسے ایک طرف یہ کلمہ پڑھنے والے نام نہاد حضور کو یتیم کہیں، غریب کہیں، بیچارہ کہیں، اور دوسری طرف عاشقوں کا امام دنیائے سنیت کا تاجدار کہتا ہے کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، جان و دل اصفیاء، آب و گلے انبیاء، تم سے جہاں کا نظام، تم سے جہاں کی حیات، تم سے جہاں کا ثبات، تم ہو درون سرا، تم تو ہو غیث اور غوث، تم ہو حفیظ و مغیث، تم سے کھلا باب جود، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم ہو عفو و غفور، تم ہو شہید و بصیر، تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، تم ہو شفاء مرض، تم ہو جہاں بادشاہ، طیبہ کے ماہ تمام، جملہ رسولوں کے امام، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف الرحیم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، نافع و دافع ہو تم، شافع و رافع ہو تم، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، اف وہ رہے سنگ لاخ، آہ یہ پاس شاخ شاخ. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اف وہ رہے سنگ لاخ، آہ یہ پاس شاخ شاخ. اور ہمارے پاؤں جو اس کو برداشت کرنے کے لائق نہیں، اعلیٰ فرماتے اب برداشت کیسے ہوگا؟ فرماتے اف وہ رہے سنگ لاخ،
آہ یہ پا شاخ شاخ، اے میرے مشکل کشا تم پہ کروڑوں درود۔ آہ وہ راہ صراط، بندوں کی کتنی بساط، وہ پل صراط کا راستہ کیا بندے پار کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں رکھتے۔ فرماتے ہیں آہ وہ راہ صراط، بندوں کی کتنی بساط، المدد اے میرے رہنما تم پہ کروڑوں درود۔ اب بتائیں اعلیٰ حضرت کس قدر الفاظ کا انتخاب فرماتے ہیں، کعبے کے بدر الدجا کہتے ہیں۔ اب ایک ایک لفظ اعلیٰ حضرت کا جو ہے، اب اس میں جو میں نے ابھی الفاظ گنائے اس میں ایک لفظ صرف دیکھیں، اعلیٰ فرماتے ہیں تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، یعنی تمہیں دیکھیں تو ہمیں خدا یاد آتا ہے، تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور۔ ہم جب اس کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو عظمت و کمال والی نظر آتی ہیں، تو جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو اس کی عظمت و شان ظاہر ہوتی ہے، اس کی عظمت و شان ظاہر ہوتی ہے۔ اتنا سب کچھ کہنے کے بعد بھی میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، آتا نہیں سمجھ میں کہ کیا کیا کہوں تجھے، اعلیٰ کہوں افضل کہوں اولا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ٹھیک ہے، یہ میرے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا انداز ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کا، اور یقیناً اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ہی ہمیں عشق رسول کا جام پلایا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں جو محبت رسول کا چراغ روشن ہے اور حضور کی محبت کی خوشبو جو آج ہمارے دلوں میں ہے، کسی شاعر نے کہا ہے نا، اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی، یعنی آج جو سچے عقیدے نظر آ رہے ہیں نا فتنوں کے دور میں، اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی سرکار کا کرم ہے، وسیلہ رضا کا ہے۔ یہ سب امام احمد رضا کی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے طریقے پر چلتے ہوئے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اللہ تعالیٰ ہمیں خوب رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، یہ اسی کی تیاری ہے، اور خوب دھوم دھام سے منائیے۔ یہ 1500 سال اس سال ہو جائیں گے 1500 سالہ، اس سے پہلے 1400 سالہ ہوا ہوگا، ہم اس میں نہیں تھے۔ اس کے بعد میں 1600 سالہ آئے گا، ہم اس میں بھی نہیں رہیں گے۔ ایک یہی 1500 سالہ ہے جس میں ہم موجود ہیں، تو ایسا مناؤ کہ ہماری زندگی کا یہ جشن میلاد یادگار عید میلاد بن جائے، کہ پھر پتہ نہیں 100 ہماری زندگی میں نہیں، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے 1600 آئے گا، ہم 1600 سال تک زندہ رہے نہ زندہ رہے۔ 1400 سالہ بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے، 1600 سالہ بھی ہم نہیں دیکھیں گے، یہ 1500 سالہ ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ امام احمد رضا کے قدموں کو بوسہ دو، امام احمد رضا کی بارگاہ سے فیض حاصل کرو، اور پھر امام احمد رضا کی بارگاہ سے فیض لے کر کے ایسا حضور کا ذکر کرو، ایسا حضور کا ذکر کرو کہ یہ عید میلاد ہماری زندگی کا یادگار لمحہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عید میلاد النبی کی برکتیں نصیب فرمائے، حضور علیہ السلام کی ولادت کا صدقہ نصیب فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔